السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان ہر مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنی سچائی، امانت داری، ہمدردی اور رحم دلی کی صفات کے لیے پورے جزیرہ عرب میں مشہور اور منفرد تھا، جس کا ذکر خود احادیث طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل کی نسب سے تھا، جنہیں عام طور پر بنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام قدیر تھا، جن کی نسب میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو عرب کے تمام عدنانی قبائلوں کے جدد اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انصاف کی طرف سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جدد امجد حضرت عدنان تک نہایتی صداقت اور درستگی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ناقابل تردید طور پر واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آبا و اجداد نے صرف شرعی نکاح سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان میں سے کسی نے بھی بدکاری، زنا یا کسی اور قسم کا ناجائز فعل یا تعلق قائم نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام مخلوقات میں بہترین ہے۔ حضرت رابعہ بن ارس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوئے، پھر فرمایا، اے لوگوں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، تو مجھے ان دونوں میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا۔ پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین گھرانے والا ہوں۔ اب ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو لہب، قسم، خداق، نوموقوم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیاں کہلاتی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عروہ رضی اللہ عنہا، ام حاکم، عتیقہ، امامہ برہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: رقیہ، زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے،
اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھیں، اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں اور بھائی واضح رہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، البتہ 5 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی، حضرت ابو سلمہ بن ابو الاسد رضی اللہ عنہ، مسروق، ابو سفیان بن حارث، عبداللہ بن حارث۔ اور رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: انیسہ بنت حارث، حذیفہ بنت حارث، جو شیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ کے رشتہ دار تھے اور ماں کی طرف سے رشتہ دار ماموں ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ بنت الحی بن اخطب رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔